میں پہلے سب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں منی پور کا رہنے والا ہوں۔ زبان بولنے میں مذکر مؤنث کی جو غلطی ہونے سے اس میں ہماری زندگی میں وہ دیکھنا، اس کو غلطی کو پرچار کرنے میں ہمارا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ہمارا مقصد کیا ہے جو بیان سن کے ہمارا زندگی میں تبدیلیاں آنا، اس کے لیے میں خود کے لیے بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی کر رہا ہوں، جتنے بھی اردو بولنے والا ہے سب کے لیے میں کر رہا ہوں، بول رہا ہوں کہ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع قرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنة۔ وقال رجل وان كان شيء يسير يا رسول الله، وقال وان قدم من اراكم كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حق کو قسم کھا کے دبایا، اس کے اوپر کہ جہنم واجب ہو گیا اور جنت حرام ہو گیا۔ ایک صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول، کوئی معمولی چیز کسی مسلمان نے دبایا تو اس میں بھی یہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا جو لکڑی ہے، اگر مسلمان نے اس کو دبایا، اس کے اندر میں سے اگر کسی مسلمان نے مسواک کی جو لکڑی ہے اس کے اندر میں سے ایک مسواک کا جو لکڑی اس کو اگر دبایا تو اس کو بھی یہ وعید ملے گا، یہ عذاب ملے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، آج ہمارے اندر الحمدللہ دینداری تھوڑا بہت بھی ہے، نمازی بھی ہے، تلاوت تسبیح والے بھی ہے، لیکن کیا ہے، جب تھوڑی سے زمین کے لیے، تھوڑی سی پیسہ کے لیے کہ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، یا بالکل کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں زیادہ نہیں لوں گا کہ میرے جو بیان ہے 6 منٹ کے اندر سے 8 منٹ میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ زیادہ لمبا ہونے سے لوگوں کو سننے میں بور ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کہ آج ہر جگہ میں، ہر اسٹیٹ میں چل رہا ہے کہ کوئی مولوی صاحب یا کوئی عالم صاحب یا کوئی جماعت والا اپنے بچے کے نکاح پیغام کے لیے آتا ہے، اپنے بچے کو نکاح کے پیغام دینے کے لیے آتا ہے، تو سب سے پہلے جو گھر والے کیا پوچھتا ہے، کیا انکوائری کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا انکم ہے، کتنے کماتے ہیں مہینہ میں۔ اگر مہینہ میں اس کی انکم زیادہ آتا ہے اور مہینہ میں بہت کماتا ہے، زیادہ کماتے ہے، بہت کماتا ہے، تو اپنے بچے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کوئی برادری، کوئی جات، کوئی خاص کچھ بھی نہیں پوچھتا۔ اگر لیکن انکم زیادہ نہیں آتا ہے، زیادہ کماتا نہیں ہے مہینہ میں، تو بولتے ہیں تو آپ تو ہمارا برادری کا نہیں ہے، آپ سے ہم ہمارے بچی دینے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اگر ہمارا برادری نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برادری سے بھی کیا ہے، اپنے خاندان سے بھی کیا ہے، اپنے بستی سے بھی کیا ہے، دوسرے بستی سے بھی کیا ہے، اور دوسرے کے اسٹیٹ صوبہ سے بھی کیا ہے۔ تو اس لیے کہ اس میں کوئی بہانہ نہیں کرنا ہے کہ ہم تو یہ ہے، ہم خاندان کے یہ ہے نا، بالکل یہ مسلمان جو پہلے جو آتا ہے وہ اپنے بچی دینے پہلے اس کا حق ہو گیا، کیونکہ اگر دینداری ہے تو اس کا حق ہے، اگر دینداری نہیں تو ٹھیک ہے بہانہ کر سکتے ہیں، اگر دینداری ہے تو آپ کے بچی تھوڑی آپ کھلا گیا، تو اگر یہ بہانہ ہے نا بالکل کرنا نہیں ہے۔ آج کل ہو رہا ہے، چل رہے کر رہے ہر جگہ میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر صوبہ میں، بالکل یہ کرنا نہیں ہے۔ اور تھوڑی سی زمین کے لیے لڑائی کرتا ہے اور جھگڑا کرتے ہیں، قتل ہوتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، بالکل یہ نہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو پہلے جو آیا ہے نا اس کے لیے اس کا حق بن گیا، وہ حقدار ہو گیا، اس کے لیے آپ کو جو بچی ہے نا اس کو دینا، پہلے جو آیا مولوی صاحب اس کو دینا ہے۔ آپ نے جو بہانہ کر کے ہے نا مولوی صاحب کو ٹالنا ہے نا، وہ بالکل آپ کو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ حدیث کی تشریح میں فرمایا، لا کفارۃ لہ لک، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، لا کفارۃ لہ، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مطلب یہ گناہ کو میک اپ کرنے کے لیے کفارہ کوئی نہیں ہے، کتنے نماز پڑھو، کتنے روزہ رکھو، آپ نے جو مولوی صاحب کے جو حق دبایا ہے نا، جماعت والا کا جو اپنے بچی نہیں دیا ہے نا، وہ پہلے اس کو یہ ہے نا، اس کو جا کے آپ معافی مانگنا ہے، اس کے بعد آپ اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اس کے بعد آپ کہنا گناہ معاف کر سکتے، نہیں تو معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کے محدث نے یہ تشریح کیا ہے حدیث میں۔ تو میرے بھائی، اور ایک بات یہ ہے، کتنے منٹ ہو گئے؟ 3 منٹ ہو گئے۔ اور ایک بات یہ ہے نا، حدیث ہے نا، سورہ آل عمران کی آیات میں تشریح کیا ہے، تائید کیا ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ
ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یزکیہم فی الآخرۃ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ وہ لوگ تھوڑی سی مال کے لیے قسم کھا کے اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے، خرید لیتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ ملے گا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور ولا یزکیہم اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ اس لیے ہم کو ڈرنا ہے، ہم نماز پڑھ کے تلاوت کر کے کسی مال کو دبایا، کسی زمین کو، تھوڑی سی زمین کے لیے ہم کیا دوزخ ہمارے اوپر واجب ہو گیا، جنت حرام ہو، کیا فائدہ مسلمان میں پیدا ہونے، کیا فائدہ ہے؟ اور اپنے بچی کو کے نہ دینے کے بہانے میں ہم جہنم ہمارے اوپر واجب ہو گیا اور جنت حرام ہو گیا، یہ کیا فائدہ ہے مسلمان پیدا ہونے کے لیے؟ اس لیے بھائی یہ نہیں کرنا ہے، اور اچھائی کے لیے کیا سپورٹ کرنا، یہ بھی بالکل کیا ہے، یہ شورا اعزاز الم میں اس کا کیا ہے، شورا اعزاز الم میں اس کے تائید کیا ہے۔ شورا اعزاز الم میں کیا ہے کہ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص جو اچھائی جو ایک رائے کے دانے کے برابر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے، قیامت میں اس کے بدلہ دے گا، اور جس نے جو گناہ کا جو شر کیا ہے، جو گناہ کا کام کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کیا اس کے بدلہ اللہ دیں گے۔ ایک رائے کے کیا ہے اس کو بھی اللہ، اس کے گناہ کو بھی اللہ، اس کے گناہ جو کیا ہے ایک رائے کے دانے کے برابر جو اس نے شر کیا ہے اس کے بدلہ ملے گا۔ اس لیے جو اچھائی کے لیے ہم نے جو سپورٹ کیا ہے تو اس کو برابر ثواب ملے گا، اور کیا ہے، اور ہم نے گناہ کے کام ہم نے سپورٹ کیا ہے، مدد کیا ہے، بالکل اس کے برابر گناہ ملے۔ اس لیے کہ میرے بھائی دوستو، ہم دیندار بھی سمجھتے ہیں، دیندار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، بولتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، اور جب بچی کے بڑی آتا ہے دینے کے لیے، اور جب مال دبانے کے جو بڑی آتا ہے، زمین میں جو کہتے ہیں تو دیوار بنانے کے جب بڑی آتا ہے، اور جو پیسہ والا ہوتا ہے جب کتنے برا کام کرتا ہے اور کتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے ہم کیا ہے اس کے جب وہ بات کرتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، یہ بالکل کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کریں گے تو یہ ہمارا حرکت رہے گا، تو ہمارا کوئی بچنے کی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث کے جو محدث نے فرمایا، جو ہم نے کو بچے بھی نہ دیا، بچے نہ دینے کے بعد بچے نہ دیا اور پیسہ بھی لیا، جو پیسہ حق جو لڑکا جو بچے نے جو طلاق دیا ہے، بچے نہ دیا ہے، تو بچے والے جو عورت جو ہے نا، گھر والے ہیں نا، عورت جو کہتے ہیں جو بچے کے جو گھر والے ہیں نا، جو لڑکا کو پیسہ واپس کرنا ہے، پیسہ لینا نہیں۔ اگر پیسہ لے گا تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں، اس گناہ کو میک اپ کرنے کے لیے، گناہ کتنے نماز پڑھو، کتنے بار جماعت میں نکلو، لیکن پیسہ جب تک پیسہ لوٹے گا نہیں ہے، پیسہ واپس نہیں کرے گا، تب تک یہ گناہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ ہم کیا سب سے میں درخواست کرتا ہوں، جتنے بھی ہم نے پیسہ لیا ہے جو لڑکا سے، تو اس کو واپس کرنا ہے، اور لڑکا والے جتنے بھی آپ سے جو لڑکی والے نے پیسہ لیا ہے، جتنے بھی لڑکے ہیں، سب سے میں درخواست کرتا ہوں، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے عالم صاحب، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے جماعت کا ہو، چاہے کوئی سی بھی ہو، تو آپ لوگ گھبراؤ مت۔ کہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے نا، 1 روپیہ کے بدلے میں، 1 روپیز کے بدلے میں انسٹنٹ میں اللہ تعالیٰ 700 1 روپیز کی انسٹنٹ میں اللہ تعالیٰ 700 نیکی دیں گے۔ جو جلدی سے جلدی جتنے بھی ہو سکے جلدی واپس کر دو، نہیں تو ہے نا آپ کو پکڑ ہوگا۔ آپ کتنے نماز پڑھو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، اور گناہ کو میک کرنے کوئی گناہ نہیں، کوئی کیا ہے کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جلد سے جلد واپس کر دو، یہ ہمارا بھلائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والا اور خود کو پہلے سے اللہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے کو بھی قبول فرمائے، اور سننے والے کو اللہ قبول فرمائے، اور لوگوں کو انشاءاللہ بس اللہ راضی کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت کر کے اس چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو۔